ناول اے دل ٹھہر جا۔ سنا ہے ہماری منگوہا اس سال 17 کی ہو گئی ہے، کیا خیال ہے اب رخصتی کی بات کر لی جائے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آہل سکندر مزے سے بولتا اکرم ہمدانی کو شدید بے چینی میں مبتلا کر گیا، جبکہ دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتی عروا لرزنے لگی تھی۔ آہل سکندر کی سفاکیت سے کون واقف نہیں تھا؟ اور بھلے یہ نکاح دونوں خاندان کی نفرت ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، مگر وہ اچھے سے واقف تھی آہل سکندر کی اس کے خاندان کے لیے نفرت سے۔ میری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، اکرم ہچکچائے۔ اب سے وہ وہی چاہے گی جو اس کا شوہر چاہے گا سسر جی۔ وہ ایک جھٹکے سے قدم بڑھاتا دروازے کے پیچھے چھپی عروا کو کھینچ کر سامنے لایا تو وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپڑانے لگی تھی۔ شش، ابھی ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو، جلد ضرورت پڑے گی تمہیں۔ گاڑی میں روتی عروا کو بے رحمی سے دھمکاتا وہ۔ عروا، تم ابھی تک بیٹھی ہوئی ہو، تیار نہیں ہوئی؟ تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، تم مجھے کیوں پریشان کرتی ہو لڑکی؟ نادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے ہنوز بغیر تیار ہوئے بیٹھے دیکھ کر جھنجھلا اٹھی تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس لڑکی کی منمانیوں سے جو ہر مرتبہ انہیں ایسے ہی زج کیے رکھتی تھی۔ ماما، آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے مجھے نہیں جانا، اب خود جائیں نا، میرا دل نہیں چاہ رہا کہیں بھی جانے کا۔ آپ جانتے تو ہیں مجھے گھر میں رہنا پسند ہے۔ اب ہر کوئی تو سوشلائز ہونے سے رہا نا، اب کسی اور کو لے جائیں۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ کتابوں میں اپنا سر دیے ہوئے تھی۔ ایک دن میں تمہارے اس ناول کو اٹھا کر آگ لگا دوں گی، تم ہمیشہ مجھے زج کرتی ہو، تمہیں میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتاب تھام چکی تھی، جبکہ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اٹھو اور جلدی تیار ہو جاؤ، اور یہ میں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں، اب اگلی بار مجھے تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں اٹھانا پڑا تو یاد رکھنا، تمہیں اٹھانے سے پہلے میں اپنی چپل اٹھا لوں گی۔ غصے بھرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ سامنے موجود عروا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروا نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کوئی بخشش نہیں ہے، اب اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ میرے جوتے تک چلا جائے۔ جھنجھلا کر کہتے ہوئے انہوں نے اسے پکڑ کر ہاتھ سے کھڑا کیا تھا، جس پر وہ کڑوے کڑوے منہ بناتے ہوئے اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلی تھی تو اس کی تمام چیزیں ویسے ہی تیار پڑی ہوئی تھی۔ جامنی رنگ کا ہلکا سا سوٹ جس کے ساتھ لمبا سا پلازو تھا اور نیچے نازک سے ہیل اور چھوٹی چھوٹی جھمکیاں، تمام چیزیں اس کی تیار پڑی ہوئی تھی کہ بس وہ محترمہ آ کر پہن ہی لے۔ کڑوا سا منہ بنا کر کپڑوں کو لیے ایک مرتبہ پھر باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر قدم قدم سیڑھیاں چلتے ہوئے نیچے اتر کر آ رہی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے ایک نظر سے پلٹ کر دیکھا تھا اور بے اختیار بہت سارے لوگوں کے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ نادیہ بیگم تو اسے دیکھتے ہی باقاعدہ اپنی آنکھیں بھر آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اتنی پیاری بچی تھی ان کی، پتہ نہیں نصیب وہ کہاں سے لکھوا کر لائی تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے انہوں نے خود پر قابو پانا چاہا تھا۔ ارے چڑیل، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہارا کیا کمال ہے، 2 کلو میک اپ لگا کر تو کوئی بھی پیارا لگے گا۔ جیسے ہی وہ نیچے اتر کر ان سب کے درمیان مسکراتے ہوئے آئی تھی کہ افنان اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بال کھینچتے گویا ہوا تھا۔ بھائی، چیختے ہوئے بولتے وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی جو ان دونوں کی شرارتوں سے ہی مسکرانے لگے تھے۔ کیا ہے، سچ ہی تو بول رہا ہوں، ابھی دیکھنا ماما، یہ جب منہ دھوئے گی نا تو 2 کلو میک اپ بہہ جائے گا۔ لب دبا کر بولتا ہوا وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا، جس پر تمام لوگوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ گھر کے قریب موجود ایک رشتہ دار کی شادی تھی اور ان کا شادی میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ چونکہ شادی قریبی رشتہ داروں میں تھی تو وہ عروا کو وہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ تبھی گھر کے تمام افراد ایک ایک کر کے باہر نکلتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے وہ افنان کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر قدم قدم چلتی ہوئی ہلکا سا اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، لڑتے جھگڑتے بھی اور پھر محبت سے آپس میں جڑ کر ایک ٹیم بھی ہو جاتے تھے۔ افنان، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، دھیمی آواز میں اس کے قریب جھک کر سرگوشی کرتی ہوئی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ بھی، میں تمہارے ساتھ کیوں رہنے لگا؟ تمہاری کمپنی نہایت ہی بورنگ ہوتی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرا دوست بھی ادھر مردوں والی سائڈ پر آ رہا ہے تو میں وہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ عورتوں والی سائڈ پر کیوں رکوں گا؟ خفت سے بولتا ہوا وہ اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ اس سے چھڑواتا ہوا مردان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر جھنجھلا اٹھی تھی۔ یہ ہر کوئی اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا تھا؟ بلا اختیار اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو تلاش کرنا چاہا تھا، جو یہاں داخل ہوتے ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ تبھی قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔
آس پاس جھلملاتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر کڑوے سے منہ بناتی ہوئی اس نے وہاں سے جانے کا سوچا تھا، مگر پھر ماں کی ناراضگی کے ڈر سے چپ چاپ وہیں ٹک کر بیٹھ چکی تھی۔ کافی دیر گزری تھی تو جھنجھلاتے ہوئے بوریت کے ساتھ وہ منہ اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف جلتی ہوئی روشنیاں دیکھتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو اس جانب بڑھا چکی تھی۔ شاید وہ گھر کا پچھلا حصہ تھا، جبکہ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام ساتھ والے مشترکہ گھر میں ہوا تھا جو اسی گھر کا حصہ تھا۔ کھلی فضا میں آتے ہوئے وہ گہرا سانس لیتی تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گھر لائٹوں سے سجا ہوا تھا، اس لیے اس طرف بھی روشنی بھرپور طریقے سے جگہ کو روشن کیے ہوئے تھی۔ ہلکی ہلکی گھاس پر وہ اپنے نازک پیروں سے ہیل نکال کر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ تاروں بھرے آسمان میں کھلی فضا کے ساتھ گہری گہری سانس لیتے ہوئے وہ خود کو اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آپ میں مصروف خود کو بہلانے میں لگی ہوئی تھی کہ پیچھے سے قدموں کے چلنے کی آواز سن کر وہ ایک ہی جگہ پر رکی تھی۔ جوتا کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، جبکہ چلتے چلتے نہ جانے وہ کہاں آ چکی تھی۔ ہلکا سا کپ کپاتے ہوئے وہ اپنے لب کاٹ کر وہیں کھڑی رہی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے پلٹ کر آنے والے انسان کو ہی دیکھ لیتی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ باری گھمبیر سا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا، جس پر ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس نے پیچھے موجود خوبرو نوجوان کو دیکھا تھا۔ آہل سکندر، دھیمی سی سرگوشی تھی جو اس کے لبوں سے پھسلی تھی، اور پھر سٹ پٹا کر اس نے یہاں وہاں اپنی نظروں کو ٹکانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے نزدیک آیا تھا، میں نے پوچھا یہاں کیا کر رہی ہو؟ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہوں کو ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ میں شادی میں آئی تھی، گڑبڑاتے ہوئے لہجے کے ساتھ بولتے ہوئے وہ یہاں وہاں دیکھتے خود کو وہاں سے غائب کرنا چاہتی تھی۔ شادی میں آئی تھی تو اندر عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی بھی غیر مرد کی نگاہ تم پر پڑ سکتی ہے؟ کیا اتنا شوق ہے سکندر کی عزت کو اچھالنے کا؟ ہمدانی کم تھے جو اب اپنی اگلی نسلوں میں بھی اس بغاوت کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ سرد سے لہجے میں پھنکارتے ہوئے وہ اس کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا، جبکہ ایک سرد سی لہر تھی جو عروا کو پورے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ یہ انسان نہ جانے کیوں ہمیشہ اس کے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ بچپن سے ہمدانی اور سکندر خاندان کے درمیان دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ دشمنی کی وجہ سکندر خاندان کے ایک فرد کا قتل تھا، جبکہ ہمدانی لوگ یہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ مگر آہل سکندر اور اس کے ساتھ موجود تمام خاندان والے یہی سمجھتے تھے کہ آہل سکندر کے باپ عدنان سکندر کا قتل عروا ہمدانی کے باپ اکرم ہمدانی نے کیا ہے، جبکہ وہ اس موقع پر ایک مرتبہ دلیل دے کر خاموش ہو چکے تھے کہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا ہے۔ بچپن سے چلتے آتے تنازع کے چلتے وہ دونوں خاندان بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے تھے، جس کے چلتے پنچایت کے بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک رشتہ کے ذریعے دونوں خاندانوں کو مضبوط بندھن میں باندھ دیا جائے۔ تبھی 18 سالہ آہل سکندر کا نکاح 12 سال کی عروا ہمدانی سے کر دیا گیا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے تمام تر وجاہت کے ساتھ موجود اپنا حق جتا رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلا اختیار اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ یہ انسان کیا ایک مرتبہ اس کے باپ پر یقین نہیں کر سکتا تھا؟ مگر وہ کیوں کرتا؟ قتل ہونے والا تو اس کا اپنا باپ تھا۔ بلا اختیار عروا نے اپنے لب بھینچے تھے۔ جس طرح تمہارا خاندان ناقابل اعتبار ہے، اسی طرح تم بھی ناقابل اعتبار ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تک سکندروں کی عزت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گا جس سے میری عزت پر کوئی بھی آنچ آئے۔ اگر دوبارہ تم مجھے یہاں دکھائی دی یا پھر کسی ویران گوشے میں ملی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں اپنے کمرے میں بند کر دوں گا۔ اور اسے صرف میری خالی دھمکی مت سمجھنا، میں اس دھمکی پر عمل بھی کر سکتا ہوں، اور یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی بے انتہا نزدیک جھکے ہوئے اپنی پرتپش سانسوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑ کر اسے سرخ کرنے کا باعث بنا تھا، جبکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس کے حصار میں کھڑی ہوئی اس کے سینے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک ہی جھٹکے میں وہ اسے کمر سے تھامتا ہوا اپنے بے حد نزدیک لگا چکا تھا۔ تم پر، تمہاری آتی جاتی سانسوں پر، تمہارے وجود پر، تمہاری ہر ایک چیز پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ تم خود سے چاہو بھی تو مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتی، اور یہ بات تم اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا، کیونکہ آہل سکندر اپنے ذاتی ملکیت پر کسی اور کا حق برداشت نہیں کرتا، اس کا خود کا بھی نہیں۔ سرد سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی سرسراتی انگلیوں کا لمس اس کے کندھے پر چھوڑتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی قربت میں لمحہ بلمحہ سرخ پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ اس کے حصار میں کھڑی ہوئی اس کے سینے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ تبھی اس بے باک انسان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے جلدی جلدی اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی، گڈ، تمہارے لیے اچھا بھی یہی ہے۔
पुरस्कार लहजे में बोलते हुए वो अब की मर्तबा झुकते, अपने लबों का लम्स उसके कंधे पर छोड़ते, उसे एक झटके से छोड़ चुका था, जिस पर धड़कते हुए दिल के साथ वो नंगे पांव ही दूसरी जानिब भागी थी। आखिरकार सांस औरतों वाले हिस्से में ही आकर लिया था। बालों को ठीक करके नंगे पांव के साथ ही चलकर वो कुर्सी पर बैठ चुकी थी। दिल अभी तक कानों में धड़क रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि वो पहली मर्तबा अपने शौहर से मिली है, और वो भी इस तरह। मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी तो वो अपनी आगे आने वाली जिंदगी को अच्छा कैसे सोच सकती थी। तभी उसे अपनी माँ दूसरी तरफ से आते हुए दिखाई दी थी, जिस पर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई थी। अरे उर्वा, तुम्हारा जूता कहाँ है? हैरान नजरों से उसके नंगे सुर्ख सफेद पाँव को देखते हुए वो उससे पूछ रही थी। वो मम्मा, वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोलते वो कोई जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अब वो उन्हें ये तो नहीं बता सकती थी कि वो बाहर निकल कर गई थी और आहिल सिकंदर से उसका सामना हुआ था। वो सरफिरा बैल कुछ भी कर सकता था। क्या मालूम उसे उठाकर अपने घर ही न ले जाए। अरे आपी, ये आपका जूता बाहर रह गया था। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से एक बच्चा भागते हुए उसकी जानिब आया था और उसके पाँव के पास ही उसका जूता लाकर रखा था। इतनी लापरवाह हो तुम उर्वा, देखो तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हुई बच्चे को। उसे हल्का सा डांट कर कहती हुई नादिया बेगम ने अपना सर नफी में हिलाया और फिर आगे चल पड़ी थी, जबकि पीछे वो हील को अपने पाँव में उड़सा करते हुए उस बच्चे को देख रही थी, जो वहां से बाहर की जानिब भाग गया था। दरवाजे से भागकर जेब से वो बड़ा सा चॉकलेट निकालते हुए उसकी आंखों में चमक देखने लायक थी। सिर्फ जूते देकर आने के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट? बुड़बुड़ा कर बोलते हुए बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए आगे की जानिब भाग गया था। कौन बात कर रहा है? मोबाइल फोन को कान से लगाते हुए वो मसरूफ से अंदाज में गोया हुई थी। नंबर अनजान था। पहली पहल तो उसने ना उठाने की ठान ली थी, मगर लगता था कॉल करने वाला भी कोई मुस्तकिल मिजाज था, जो मुसलसल फोन पे फोन करते हुए उसे जिज करने की कोशिश कर रहा था। तभी अब वो कान पर फोन को लगाए हुए सामने से बोलने वाले की मुंतजिर थी, मगर सामने छाई हुई खामोशी को महसूस करते हुए उसने मोबाइल कान से हटाते हुए एक नज़र उसे घूरा था। कुछ बोलना है तो बोल ले, नहीं तो मैं मोबाइल बंद करने लगी हूँ। ख्वामखा हर किसी को परेशान करना बंद कर दे। तेज तेज लहजे में बोलती हुई वो अभी मोबाइल कान से हटाते उसे बंद करने ही लगी थी कि सामने से गूंजने वाला भारी गंभीर लहजा सुनते हुए उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा था। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे उर्वा। आहिल सिकंदर के गंभीर लहजे में बोलने वाली आवाज पर उसका दिल उछलकर हलक में आया था। धड़ धड़ धड़कते हुए दिल के साथ वो सामने पड़े हुए मोबाइल को घूर रही थी। हड़बड़ाकर हाथ आगे बढ़ाते हुए वो मोबाइल को उठाकर कपकपाती उंगलियों से उसे बंद करने ही लगी थी कि आगे से गूंजने वाली आवाज पर वहीं साकत हुई थी। खबरदार, तुमने कॉल काटने की कोशिश भी की तो मैं वहीं इसी वक्त तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें वहां से उठा ले जाऊंगा, और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। सर्द सी उसकी उभरने वाली आवाज पर उसकी उंगलियां जहां की थी वहीं रह गई थी। बेबसी से मोबाइल फोन उठाकर कान पर लगाती हुई वो सामने से मजीद बात सुनने पर खुद को कायल कर चुकी थी। तुम्हारी आफियत इसी में है कि तुमसे जो बोला जाए, जितना बोला जाए, बस वही करो, क्योंकि यकीन करो तुम्हारी नाजुक सी जान मेरा गुस्सा हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारी गंभीर लहजे में बोलते हुए वो उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया था। बिलाखिर उसके गालों पर गुलाबी रंग भर कर आया था। ये बेबाक इंसान अपनी बेबाकी छोड़ क्यों नहीं देता? दिल ही दिल में सोचते हुए वो गुस्से से पीछोताप खाकर रह गई थी। अगर तुम इतनी ही फर्माबरदार सारी जिंदगी के लिए हो जाओ तो यकीन मानो उर्वा, आहिल सिकंदर की सारी जिंदगी कदरे आसान हो जाएगी। फिर हमदानियों के साथ दुश्मनी तो निभाई जा सकती है, मगर तुम्हें अपने साथ रखने के बारे में भी सोचा जा सकता है। लब दबाकर बोलते हुए वो उसे पूरी तरह से तपा चुका था। मैं भी हमदानी हूँ, चटक कर कहते हुए वो मोबाइल को घूर गई थी। लगता है तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि तुम हमदानी खानदान की हो या फिर सिकंदर खानदान की। तैयारी पकड़ लो, अब हमारे कमरे में आकर मैं बहुत अच्छे तरीके से याद दिलाऊंगा कि तुम आहिल सिकंदर की मलकियत हो, और आहिल सिकंदर अपनी मलकियत को यूं इतनी आसानी से जाने नहीं देता। जिद्दी लहजे में बोलते हुए वो अपना फैसला उसके सर पर लाद चुका था, जबकि वो हैरत से फटी फटी आंखों के साथ मोबाइल को देख रही थी। ये तो काम वही हुआ था, क्या बैल मुझे मार। कहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी और कहाँ उस शादी में जाते हुए वो आहिल सिकंदर जैसे खड़ूस और सर्द दिल इंसान से जा टकराई थी। और अब उसकी किस्मत ही फूट गई थी कि वो मोबाइल फोन उठा लिया। क्या उसके हाथ ना टूट जाते आज के दिन अगर वो ये मोबाइल ना उठाती? उफ खुदा, क्या मुसीबत थी। झुंझलाते हुए वो मोबाइल फोन काटते उसे बंद ही कर चुकी थी, जबकि अब पढ़ाई से भी दिल अचाट होकर रह गया था। दिल धड़क रहा था कि कहीं वो सच में आ ही ना जाए।
دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کتابوں کو سمیٹتے ہوئے وہ انہیں ایک طرف پھینک چکی تھی۔ پڑھنے سے ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ 10ویں کے امتحانات سر پر تھے اور وہ مزید پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ بستر پر گر کر گہری گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اف آہل سکندر، کیا مصیبت ہے؟ کیوں میری زندگی میں آ کر میری پرسکون زندگی کو طوفانوں کی زد میں لے کر آ گئے ہو؟ تم سے اللہ، بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ اپنا رخ پلٹتے ہوئے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ عروا، عروا، اٹھ جاؤ۔ پرسکون گہری نیند میں وہ سو ہی رہی تھی جب اچانک سے کسی نے آ کر اس کا کندھا زور سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھایا تھا۔ تبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ نیند سے بھاری ہوتی اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے سامنے اٹھانے والے انسان کو دیکھا تھا۔ وہ نادیہ بیگم تھی جو حیران پریشان تاثرات لیے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مما، سب ٹھیک ہے؟ بالآخر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کمرے میں رہو، باہر مت آنا، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ناول اے دل ٹھہر جا۔ سنا ہے ہماری منگوہا اس سال 17 کی ہو گئی ہے، کیا خیال ہے اب رخصتی کی بات کر لی جائے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آہل سکندر عجیب سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، میں نے کہا کمرے میں رہنا، باہر آنے کی غلطی مت کرنا۔ میں تمہارا کمرہ باہر سے بند کر کے جا رہی ہوں، پریشان مت ہونا، بس کچھ وقت کی بات ہے۔ افنان گھر پر نہیں ہے اور نیچے بابا کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو تمہیں باہر نہیں آنا ہے۔ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی وہ اسے سمجھا رہی تھی، جس پر بے دلی سے وہ اپنا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچھ مہمان جب حویلی کے مہمان خانے میں آتے تھے تو اس کا داخلہ نیچے کی جانب ممنوع کر دیا جاتا تھا۔ تبھی تسلی سے وہ پھر سے بستر پر لیٹ کر کمبل اوپر اوڑھ چکی تھی۔ تبھی نادیہ بیگم اسے پریشان نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باہر نکل کر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ پیچھے پلٹ چکی تھی۔ ہاں، اگر اپنی پریشانی میں اس مرتبہ وہ دروازہ لاک کرنا بھول چکی تھی۔ مما بھی حد کرتی ہیں، نیند سے اٹھا کر بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ نیچے مت آنا؟ اب ایسے بھی کون سے مہمان آ گئے جو میں انہیں دیکھ کر نہیں سکتی؟ کوئی ایلین تو نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی لے جائے؟ دھیمی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ کمبل سے اپنا منہ نکالتے ہوئے دروازے کو گھور رہی تھی۔ پرسکون سی نیند اس کی خراب ہوئی تھی تو اب دوبارہ نیند آنے سے انکاری تھی۔ تبھی جھنجھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھی تھی، مگر پھر اشتیاق نے دل میں انگڑائی لی تھی کہ جا کر تو دیکھے ایسے کون سے مہمان ہیں جن کے سامنے اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ تبھی چوری چھپے آگے بڑھ کر اس نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ کھلتا چلا گیا تھا، جسے دیکھ کر حیرت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں میں چمک لوٹنے سے روک نہیں پائی تھی۔ پیچھے پلٹ کر وہ باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر بالوں کو اچھے طریقے سے کنگا کرتے ہوئے قدرے بہتر حلیے میں برآمد ہوئی تھی۔ آہستہ سے دروازے کی نوب کھولتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہلکے سبز رنگ میں وہ کوئی جھیل کی پری ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی دبے دبے قدم اٹھاتی ہوئی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ کچھ قدم آگے بڑھ کر مہمان خانے کی جانب قدم رکھتے ہوئے وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے ابھرنے والی تمام آوازوں پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ گھر میں تو سب موجود تھے، افنان تک، تو اس سے کیوں کہا گیا تھا کہ وہ نیچے نہ آئے؟ کیا مقصد ہی اسے وہاں آنے سے روکنا تھا؟ بلا اختیار اس کا دل عجیب سا ہوا تھا۔ مزید کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا دل ہی رک چکا تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے پھیلی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس نے دروازے کی اوٹ سے سامنے بڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے آہل سکندر کو دیکھا تھا، جس کی آواز مہمان خانے میں گونج رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا تمہارا آہل بیٹا؟ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اکرم ہمدانی نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے ان سب کو طائرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو میرے آنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ویسے ہو تو بھی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ یہاں میری ایک عدد منکوہا بھی رہتی ہے۔ لبوں پر تپا دینے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ ان سب کو سفید پڑھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جانتا جو تھا ہمدانی خاندان کی جان بستی ہے اس لڑکی میں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کیوں اعتراض ہوگا تمہارے یہاں آنے پر؟ یہ تمہارا ہی گھر ہے، ہم تمہیں اپنا بیٹا مانتے ہیں، نادیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا، جس پر وہ اپنا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ خیر سے بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا، ہاں آپ کا داماد ضرور ہوں، تو میں اسی سلسلے میں آیا تھا۔ سنا ہے ہماری منکوہا اس سال 17 کی ہو گئی ہے، کیا خیال ہے اب رخصتی کی بات کر لی جائے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آہل سکندر مزے سے بولتا اکرم ہمدانی کو شدید بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا، جبکہ دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتی عروا لرزنے لگی تھی۔
आहिल सिकंदर की सफाकियत से कौन वाकिफ नहीं था, और भले ये निकाह दोनों खानदान की नफरत खत्म करने के लिए किया गया था, मगर वो अच्छे से वाकिफ थी आहिल सिकंदर की उसके खानदान के लिए नफरत से। मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। अकरम हिचकिचाए। बिलाखिर उन्हें अजीब सी बेचैनी पूरे वजूद में सरायत करते हुए महसूस हुई थी। वो इतनी अचानक कैसे आया था? अभी तो उनकी बेटी बहुत छोटी थी। वो तो हमदानी खानदान से नफरत का दावेदार था, तो क्या वो उनकी बेटी को किसी किस्म की अजियत देना चाहता था? बिला इख्तियार उनका दिल को रुलाया था। अब से वो वही चाहेगी जो उसका शौहर चाहेगा ससुर जी। लबों पर तपा देने वाली मुस्कुराहट सजाए हुए वो वहां मौजूद हर एक को देख रहा था। बेटा, हमने अपनी बेटी तुम्हें दी है तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी रुखसती भी तुम्हें ही देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है उसकी शादी करने पर, मगर अभी वो सिर्फ 17 साल की है। अगर तुम कम अज कम 1 साल इंतजार कर लेते तो कम अज कम वो 18 की हो जाती और अपना मैट्रिक भी क्लियर कर लेती। ठीक है, 2 साल की ही बात है, उसके बाद तो तुम्हारे पास ही आना है। नादिया बेगम ने अपने शौहर के चेहरे पर फैलती हुई बेचैनी को देखते हुए मुसलहत के तहत कुछ बोलना चाहा था, जब वो एक सर्द नज़र उन सब पर डालते हुए उन्हें खामोश होने पर मजबूर कर गया था। उसकी निगाहें ऐसी थी जो बोलने के लिए अल्फाज की मोहताज नहीं थी। उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी वहां मौजूद सबको अपनी जगह पर जमने पर मजबूर करने के लिए। एक झटके से उठकर खड़े होते उसने उन सबको देखा था। मैं आप सबको बता चुका हूँ कि यहाँ मैं किस लिए आया हूँ, और मैं अपनी मनगूहा को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। तो बेहतर है मेरा इरादा तब्दील करने की बजाय आप सब लोग अपना जहन बना लें, क्योंकि आहिल सिकंदर ने अपने कदम पीछे लेने कभी सीखे ही नहीं। फैसला कुन अंदाज में बोलता हुआ वो उन सब पर तायराना नजर डाल चुका था जो सफ़ेद चेहरा लिए हुए वहीं बैठे हुए थे। वो एक झटके से कदम बढ़ाता दरवाजे के पीछे छुपी उर्वा को खींचकर सामने लाया तो वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह से फड़फड़ाने लगी थी। उर्वा! वे इख्तियार, अकरम हमदानी और नादिया बेगम उठकर खड़े हुए थे। नादिया बेगम के चेहरे पर हमाइयाँ सी फैल चुकी थी। वो बेवकूफ़ लड़की उनके मना करने के बावजूद भी यहाँ आ चुकी थी, और सामने खड़ा नौजवान उसका शौहर था। अब उसे उर्वा को साथ लेकर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। बिला इख्तियार उनका दिल धड़का था, जबकि अकरम हमदानी ने तशवीश ज़दा चेहरे के साथ पहले उर्वा को और फिर आहिल सिकंदर को देखा था। आहिल बेटा, देखो बात बैठ कर की जा सकती है, बच्ची का हाथ छोड़ दो, वो परेशान हो जाएगी। अपना हलक तर करके कहती हुई नादिया बेगम इस मर्तबा बढ़कर आगे आई थी, जबकि इससे पहले कि वो उर्वा को हाथ से थाम सकती। आहिल सिकंदर ने पलटकर उनकी जानिब देखा था। आपकी बच्ची मेरी मनगूहा है और आपसे ज़्यादा इस पर मेरा हक है, तो आप छोड़ने की बात तो मत ही करें। मेरी बीवी को मेरे साथ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसीलिए अब आप सबको मैं इत्तला दे रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। सर्द से लहजे में बोलते हुए उसने वहां मौजूद तमाम लोगों को देखा था, जबकि उर्वा तो हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ उन सबको देख रही थी। आखिर वो सब लोग इतने खामोश क्यों ठहरे हुए थे? क्या वो कोई बेजान गुड़िया थी जो किसी को भी थमा दी जाती? कहाँ वो कल रात उसकी दी जाने वाली धमकी पर यह सोच रही थी कि बहुत जल्द अपने बाबा से बात करते हुए वो उस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, और कहाँ आहिल सिकंदर आज सुबह ही यहाँ आ धमका था, और न सिर्फ आ धमका था बल्कि अपनी धमकी पर अमल करते हुए उसे अपने साथ रुखसत भी करा कर ले जाना चाहता था। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? तड़प कर बोलते हुए वो अपने बाप से मुखातिब थी, जबकि अकरम हमदानी गहरा सांस भरते हुए अपनी आंखें मीच गए थे। उन्हें मालूम था आखिर यह दिन आना ही था, और यह दिन आ चुका था। आहिल सिकंदर अपना हक लेने के लिए उनके घर आ चुका था, और अब उन्हें रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता था। जाओ, खुश रहना बेटा। बेबसी से सामने उर्वा के हैरान और परेशान चेहरे को देखते हुए वो धीमी आवाज में गोया हुए थे, जबकि बाकी सबने पलटकर बेयकीनी की कैफियत में उन्हें देखा था। ये वो क्या कह रहे थे? अभी तो सिर्फ वो 17 साल की थी। अफनान बे इख्तियार आगे बढ़ते हुए अपनी बहन को छुड़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा गया था, जब नादिया बेगम ने अपने कमजोर लड़खड़ाते हुए हाथों से उसे थामा था। अफनान, नहीं, बेबसी से कहते हुए उन्होंने अपने जवान साला बेटे को देखा था। मम्मा! बेयकीनी सी कैफियत में अफनान ने इस मर्तबा नादिया बेगम को देखा था, जो अपना सर नफे में हिला रही थी। वो उसका शौहर है, उसे ले जाने दो। धीमी आवाज में बोलते हुए वो उसका बाजू खींचकर उसे लेती अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि पीछे उर्वा की आंखों में बेइख्तियार आंसू उमड़ कर आए थे। आखिर कोई उसके बारे में सोचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? क्या वो कोई बेजान चीज थी जिसे जब दिल चाहता किसी को भी थमा दिया जाता? बेइख्तियार आंखों से आंसू बहते हुए बेमद्दम हुए थे, जबकि आहिल सिकंदर ने एक नज़र उनके फैमिली ड्रामे को देखते हुए उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए हुए अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे।
اس کے حساب سے سسکتی اور لڑکھڑاتی ہوئی وہ اپنے باپ کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جو ان دونوں کے نکلتے ہی اپنا چہرہ موڑ چکے تھے۔ قدم قدم اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر چلتے ہوئے وہ باہر کی جانب آیا تھا۔ سامنے ہی سیاہ چمچماتی گاڑی کی طرف اس کے قدم بڑھے تھے۔ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھاتا ہوا وہ اپنی مضبوط گرفت سے اسے آزاد کر چکا تھا، جبکہ اس پر ہی نظر جمائے ہوئے وہ پلٹ کر دوسری جانب سے سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ سکتے ہوئے وجود کے ساتھ شیشے کے ساتھ لگے ہوئے وہ اپنے گھر کی جلتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر جسے اس نے اپنا مانا تھا۔ اس کے کمرے میں پڑا ہوا موبائل اس کے دوستوں کے ہنسانے والے میسج سے جگمگا رہا تھا۔ اس کا اد کھایا جانے والا کھانا ابھی بھی فریج میں پڑا ہوا اس کا منتظر تھا۔ پڑھائی کے لیے اس کے بستر پر پڑی ہوئی کتابیں اس کی منتظر تھی، مگر اب وہ مہمان خانے سے ہی الٹے قدم اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ یہ کیسی رخصتی تھی؟ بلا اختیار اسے رونا آیا تھا جب گاڑی کو آگے بڑھا کر لے جاتے ہوئے آہل سکندر نے پلٹ کر ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، جو سکتے ہوئے وجود کے ساتھ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابھی ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو، جلد ضرورت پڑے گی تمہیں۔ گاڑی میں روتی عروا کو بے رحمی سے دھمکاتا وہ اس کی جانب پلٹا تھا، جس پر عروا اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے اپنی بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی اپنے آنسو آنکھوں میں روک چکی تھی۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ اس جن سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے جان سے چمٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ تبھی اپنے لبوں پر زہر خندق مسکراہٹ لیے ہوئے وہ اس کے سسکتے ہوئے وجود کو دیکھ کر اپنا رخ سامنے کی جانب کر چکا تھا۔ گاڑی لمحہ بلمحہ حویلی کے نزدیک تر ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے تنے ہوئے اعصاب مزید تنتے چلے جا رہے تھے۔ حویلی کے نزدیک پہنچتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی ایک دھاڑ پر ہی اپنے آنسو حلق میں ہی روک چکی تھی۔ تبھی جھٹکے سے کندھے پر پڑی ہوئی اپنی شال کو اتار کر اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ پہنو اس کو، سرد سی اس کی آواز گاڑی میں گونجی تھی، جس پر کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اس کی شال کو اپنے کندھوں پر جمایا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی کو رکتا ہوا وہ اس کی جانب پلٹا تھا، جو اپنا سانس تک روکے ہوئے اسے اپنے قریب بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تبھی آگے کی جانب جھکتے ہوئے وہ اپنی شال کو مضبوط ہاتھوں میں تھامتے اس کے سر پر جما چکا تھا۔ آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو رونے سے سرخ پڑتے ہوئے مزید خوبصورت ہو چکا تھا۔ اب میں نے اگر یہ شال تمہارے کندھوں سے اور تمہارے سر سے سرکتی ہوئی دیکھی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک پھنکارتے ہوئے وہ اسے دھمکا رہا تھا یا پھر تاکید کر رہا تھا، یہ بات واضح نہیں تھی۔ جلدی سے اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہوئی وہ اپنا حلق تر کر رہی تھی۔ بالآخر اس کے ہاتھوں سے اسے کسی قید میں جکڑتے ہوئے پرندے کا سا سامنا ہوا تھا۔ لوہے کی مانند مضبوط اس کے ہاتھ اس وقت اسے قیدی بنا رہے تھے۔ تبھی ایک سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ پیچھے ہوتے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ گاڑی کو بڑھاتا ہوا وہ حویلی کے بڑے سے دروازے سے اسے لیے اندر داخل ہو چکا تھا۔ گاڑی سکندروں کی حویلی کے سامنے آن رکی تھی، جبکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ سامنے روشنیوں میں جگمگاتی ہوئی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ پاس بیٹھا ہوا اس کا شوہر سرد تاثرات چہرے پر سجائے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا تھا اور اس کی جانب قدم قدم چلتے ہوئے آیا تھا۔ دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے بازوؤں سے تھام کر اسے باہر نکالتے ہوئے وہ اسے لیے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ہر کسی کی سرد سی نظریں اپنے اندر گھستی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ بے چینی سے آس پاس دیکھتے ہوئے وہ آہل سکندر کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، جب وہ مین ہال کے عین درمیان میں آ کر رکا تھا۔ صوفے پر تمام افراد براجمان تھے، ہر کوئی اسے ہی سرد سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دادی سرکار، میں آپ کی بہو کو لے آیا ہوں۔ اب تو آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا کہ میں شادی نہیں کر رہا؟ دیکھیں، آپ کی بہو اب آپ کے گھر میں آ چکی ہے۔ سپاٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے عروا کا ہاتھ تھام کر آگے کیا تھا، جس پر وہ کپ کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہر ایک نفس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نہایت ضدی اور اڑیل انسان ہو۔ تمہاری ناک میں نکیل آج تک ہم نہیں ڈال پائے تو اس بچی کی کیا مجال ہے جو تمہیں قابو میں رکھے؟ مگر پھر بھی ہم تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، سرد سے لہجے میں بولتی ہوئی شاہانہ بیگم نے اٹھ کر آتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دوسری نظر کانپتی ہوئی عروا پر بھی ڈالی تھی، جو اس غیر متوقع رخصتی پر حیران پریشان چہرہ لیے ہوئے ان کے گھر میں موجود تھی۔ ان سب کے چہرے دیکھ کر تو لگتا تھا کہ آہل سکندر کا یہ اچانک سا فیصلہ ان سب کے لیے بھی حیرت اور صدمے کا باعث تھا۔ تبھی ایک انسان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ تمہیں یہ اپنے ساتھ کیا کہہ کر لایا ہے؟ کیا تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے؟ نرم لہجے میں پوچھتی ہوئی شاہانہ بیگم نے اسے حیران تو کر دیا تھا۔ آخر جس خاندان سے اتنی نفرت ہو اس کے مکینوں سے اتنی محبت سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے دادی، کیا میں بغیر اس کے گھر والوں کو اطلاع دیے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا؟
خفت سے جواب آہل سکندر کی جانب سے آیا تھا، جس پر شاہانہ بیگم نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ جیسے ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، سب پتا ہے ہمیں، اب بچی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ شادی اسی لیے کی ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں امن اور اطمینان قائم رہے، تو اس اطمینان کو قائم رکھنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے آہل سکندر۔ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، سرد نظروں سے اسے گھور کر کہتی ہوئی شاہانہ بیگم عروہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کے پیچھے پیچھے تمام لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے اندر چلے گئے تھے۔ آہل سکندر کی ماں تو اس کے باپ کے جانے کے بعد ہی چل بسی تھی، جبکہ خاندان میں دادی، چاچی، چچا اور ان کے بچے مل جل کر رہنے پر اتفاق رکھتے تھے۔ آخر میں اندر اٹھ کر جاتے ہوئے اصفر صاحب کی نظریں وہ اپنے وجود پر بہت ہی عجیب سی محسوس کر رہی تھی، مگر نامحسوس انداز میں اپنا رخ پلٹتے ہوئے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے آہل سکندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، کانوں کے پاس اس کی گراہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ 1 فٹ اچھلی تھی۔ پھیلی ہوئی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنا حلق تر کر گئی تھی، جب ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر وہ تیز تیز قدم لیتے ہوئے اسے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی۔ آہل، لرزتے ہوئے لبوں سے کہتے ہوئے وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کر چکی تھی۔